تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کو تازہ کرتی ہے، جیسے حج خاندان ابراہیمی کی یادوں کو تازہ کرتا ہے، صفا اور مروہ کی صحیح ہے، اسی طریقے سے زمزم کا کنواں ہے، مینا میں جانا ہے، بالکل اسی طرح قربانی یہ بھی خاندان ابراہیمی کی یادوں کو تازہ کرتا ہے۔ اور جیسے حج قدیم عبادت ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی قدیم عبادت ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قربانی چلی آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے قابیل اور حابیل، انہوں نے قرآن کہتا ہے قربانی کی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، دونوں نے قربانی کی، ایک کی طرف سے قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی طرف سے قربانی قبول نہیں۔ اس وقت جو آدمی قربانی کرتا تھا اس میں سے گوشت خود کھانے کی اجازت نہیں تھی، آسمان سے آگ آتی اور وہ اس قربانی کے گوشت کو جلا دیتی، یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اس امت کے جہاں اللہ نے اور سہولتیں عطا فرمائی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے کئی سہولتیں دی ہیں، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا ہے، طہارت کی جگہ بھی بنا دیا ہے۔ پہلی امتوں کی عبادت گاہ کے علاوہ اداری ہوتی تھی، لیکن اس امت کے لیے سہولت ہے، مسجد سے دور ہے، آبادی نہیں ہے، جنگل ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کسی پاک جگہ پر بھی نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، عبادت ادا ہو جائے گی۔ پہلی امتوں میں یہ صورت، اور ہمارا زمین کو اللہ نے اس امت کے لیے طہور بنایا، طہارت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر کوئی آدمی پانی نہیں استعمال کر سکتا، پانی ہے لیکن ایک میل دور ہے، پانی ہے استعمال پر قدرت نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، پانی ہے کوئی اسے نکال نہیں سکتا، پانی ہے اس طرف کوئی درندہ بیٹھا ہوا ہے، پانی ہے اس طرف کوئی دشمن ہے، پانی ہے لیکن قیمتاً بک رہا ہے اور خریدنے کے لیے پیسے نہیں، یا بک رہا ہے لیکن بہت مہنگی قیمت پر بک رہا ہے، یا پانی ہے صرف پینے کے لیے ہے، اگر وضو کرے گا تو پھر پینے کے لیے نہیں ہے۔ ان شرائط کے ساتھ تیمم کرنے کی اجازت ہے، پاک مٹی پر وہ اپنے چہرے اور بازوں کو مسح کر لے۔ اگر یہ شرطیں پائی جائے اور 10 سال تک اس کو پانی نہ ملے تو یہی مٹی ہی اس کے لیے طہارت کا ذریعہ بنے، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے۔ پہلی امت کو یہ اجازت نہیں، پہلی امتوں کو یہ اجازت نہیں دی، یہ اس امت کے لیے اللہ نے سہولت دی۔ پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا اس کے دروازے پر نشان لگا ہوتا تھا کہ اس شخص نے یہ گناہ کیا۔ اس امت کے لیے اللہ نے آسانی پیدا فرمائی، پردہ پوشی فرمائی۔ پہلی امتوں کے لیے یہ تھا اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تو جب تک اس کو کاٹ نہ دیا جاتا تھا وہ پاک نہیں ہوتا تھا۔ اس امت کے لیے اللہ نے پانی کو طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے، ناپاک کپڑے کو دھو لو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ آپ غور کرو اگر یہی شرط اس امت کے لیے بھی ہوتی تو پھر نہ کوئی قمیص سلامت ہوتی نہ کوئی شلوار سلامت ہوتی، آخر سے شلوار نہیں بھی ہوتے۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ نے جتنی سہولت پیدا کی، پہلی امتوں کے لیے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ تھی ایک دوسرے کو قتل کرتے۔ اللہ نے بنی اسرائیل فرمایا فاقتلوا انفسکم وتوبوا الی بارئکم، اندھیرا چھا جائے گا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، جو بچ جائیں گے ان کی توبہ قبول ہوگی۔ آپ اندازہ کرو کتنی سخت شرط ہے، لیکن اس امت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب یہ کہتا ہے میرے بندے تیرے گناہ آسمان کے تاروں جتنے ہیں، زمین کے ذروں جتنے ہیں، قبیلہ بنی کر کی بکریوں کے بالوں جتنے کیوں نہ ہو جائیں،
بشرط کہ تم میرے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، سچی ندامت کے ساتھ میرے در پہ آ جاؤ، میں سب کچھ معاف کر دوں گا۔ لست ابالی، اور مجھے پرواہ نہیں ہوگی کہ تمہارے گناہ کتنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو اور بہت ساری سہولتیں ملی، ہاں یہ بھی ایک سہولت ملی کہ پہلی امتوں کے لیے جو قربانی کے گوشت میں سے خود کھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس امت کے لیے یہ ہے کہ 3 حصے کرنا تو مستحب ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ایک عام غریب لوگوں کے لیے۔ 3 حصے کرنا تو مستحب ہے، لیکن اگر گھر میں اچانک مہمان زیادہ آ گئے اور ضرورت گھر میں پیش آ گئی تو سارا گوشت بھی گھر میں استعمال کر سکتا ہے، قربانی کا ثواب بھی مل جائے گا، ضرورت بھی پوری۔ ویسے تھوڑا کثرت نہیں چاہیے، اسی ماشاء اللہ پہلے استعمال کریں۔ جب تک یہ بخل کی مشینیں نہیں ہوتی تھی نا بھائی، تو آدمی کو یہ خطرہ ہوتا تھا خراب ہو جائے گا۔ نہیں، آپ کو گھر والی مشورہ دینی چاہیے، کیا خراب ہوگا؟ کہا میں تھوڑا سا ضرورت کھانے کے لیے ایک گھاڑی داری کر کے چھوٹی سی 2-3 بوٹیاں بھیج دی، باقی سارا